اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ذکر خدا، ذکر اللہ، اس حوالے سے چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پوری دنیا میں مجھے دیکھنے والے محترم خواتین و حضرات سے گزارش ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، اور تبلیغ دین کی نیت سے آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گناہ کو پریشانیوں کا شکار اور سکون کے متلاشی، سکون حاصل کرنے کے لیے عارضی سہاروں کا آسرا لیتے ہیں۔ بعد ازاں یہی عارضی سہارے انسان جو بے سکونی کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، اسے راحت نہیں مل رہی، مطمئن نہیں ہو رہا اور سکون میسر نہیں آ رہا، تو جن عارضی سہاروں کا وہ آسرا لیتا ہے، یہی عارضی سہارے ایک وقت کے بعد وبال جان بن جاتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، مستقل اور دائمی طور پہ سکون، راحت، چین، آرام، سکھ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہی وجہ ہے پریشانیوں اور مشکلات میں گرا ہوا انسان، مایوسیوں کا شکار انسان جب وضو کرتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے یا غسل کرتا ہے، پاک صاف ہو کے جب پریشانیوں کے اندر گرا ہوا انسان جب نماز کی صورت رب کائنات اور خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، بے چینیوں اور بے سکونیوں میں گھرا ہوا انسان جب توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسماء کا ورد کرتا ہے، تو انسان کے دل و دماغ میں اور جسم و روح پر سکون طاری ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ مستقل اور دائمی سکھ، چین اور راحت محترم خواتین و حضرات صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ یہ عارضی سہارے، آج کچھ لوگ میوزک کا سہارا لیتے ہیں، اس کے اندر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ نشہ آور ادویات یا نشہ آور چیزوں کا سہارا لے کے سکون کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن یہی عارضی سہارے جن کا میں نے چند ایک کا ذکر کیا، اسی طرح اور دنیاوی جتنے بھی سہارے ہیں، ایک وقت آتا ہے یہی عارضی سہارے بجائے سکون کے بے سکونی کا باعث بن جاتے ہیں، بجائے چین کے بے چینی کا سبب بن جاتے ہیں، بجائے سکھ کے دکھ کا سامان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ میرے محترم خواتین و حضرات سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دائمی اور مستقل چاہتے ہیں، میرے محترم خواتین و حضرات، آئیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر جو ہے وہ سکون اور راحت ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، اللہ خبردار۔ جیسے آپ اردو کے اندر کوئی بات لکھ رہے ہوں تو کسی کو تنبیہ کرنی ہو، خبردار کرنا ہو، تاکید کرنی ہو، تو آپ کہتے ہیں نوٹ، خبردار۔ آگے 440، 1500، 1000 اتنے وولٹیج ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، اللہ یہاں پہ تنبیہ کر رہا ہے، اللہ خبردار، تاکید کے ساتھ سنو، غور کے ساتھ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر جو دلوں کا سکون ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے ذکر کے اندر جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، یعنی میرے احکامات سے منہ موڑ لیا، میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، علامہ لفید، یہ دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود
اس کے لیے جو ہے جامہ زندگی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آؤ بے سکونی کے شکار جو بھی میرے بھائی ہیں، آئیے سکون چاہتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ محترم خواتین و حضرات، اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ پورا توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں، اور اللہ کی ذات سے پوری توکل کے ساتھ، پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعائیں کریں، رجوع کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ رجوع کریں، تو یقیناً آپ کو دائمی سکون میسر آئے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی نے کوئی پرندہ یا کوئی جانور پالا ہو۔ محترم خواتین و حضرات، جب اس بندے نے، جس نے اس پالتو پرندے کو، جانور کو پال رکھا ہو، وہ بیسیوں بندے کھڑے ہوں، اس پرندے کو، اس جانور کو جب کوئی چوٹ آئے گی یا بھوک اور پیاس لگے گی یا کوئی بھی اسے مشکل لاحق ہوگی، تو بیسیوں بندوں کو چھوڑ کے وہ اپنے مالک کے پاس آئے گا اور اپنے مالک کو آ کے اپنی چوٹ اور زخم دکھائے گا۔ وہ بیسیوں بندوں کو چھوڑ کے اپنے مالک کو اپنی بھوک اور پیاس بتائے گا، بیسیوں بندوں کو چھوڑ کے وہ اپنی پریشانی اپنے مالک کو بتائے گا۔ اسے معلوم ہے میری بھوک و پیاس، میری زخم کا علاج اور میری تمام تر پریشانیوں کا حل اگر کسی نے کرنا ہے تو یہ میرا مالک ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کیا ہم اس پرند چرند اور پالتو جانوروں سے بھی معاذ اللہ کے گزر چکے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہم اپنے مالک حقیقی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہم اپنی ساری بے سکونیوں کو اور بے راحتوں کو، سارے دکھوں کو اور ساری پریشانیوں کو ہم لے کے ایک گٹھڑی کی صورت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ مالک تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، گناہگار ہیں، لیکن تیرا ہی تو فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرا ہی تو فرمان ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو ہم اپنے مالک کی حقیقی کی طرف جب رجوع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سکون بھی ملے گا اور دائمی طور پہ جو ہے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعزاز صرف اور صرف آپ کی امت کو حاصل ہے۔ کون سا اعزاز محترم خواتین و حضرات؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ اعزاز یہ ہے کہ پوری امتوں میں سے، سابقہ نبیوں کی تمام امتوں میں سے یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ اگر یہ اعزاز ملا ہے تو صرف اور صرف آپ کے توسل اور تصدق سے صرف امت محمدیہ کو ملا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے میرے آخری نبی کے امتیوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، خلوت میں یاد کرتا ہے، میں خالق کائنات ہو کے اس بندے کو بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب کوئی مجھے جلوت کے اندر کسی جماعت کے اندر یاد کرتا ہے، میں خالق کائنات ہو کے اس سے بہتر جماعت کے اندر، فرشتوں کی جماعت کے اندر اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں، اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں 70 قدم دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنے وسیع ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق، اپنے حال کے مطابق اس بندے کا ذکر کرنے والے کا، ذکر خدا کرنے والے کا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کا آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات اور میرے نوجوان بہن بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بڑی ایمان فروز یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا مفہوم مختصر سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی خاص ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، بستی بستی پھرتے ہیں اور ذکر کی مجالس اور محافل کو تلاش کرتے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی فرشتے کو یا چند فرشتوں کو ذکر کی محافل مل جائے، ذکر کی مجلس مل جائے، اس ذکر کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور باقی جستجو تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، آؤ ہم جس چیز کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ کے ذکر کی مجلس کی تلاش
تلاش میں وہ ہمیں مل گئی ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے، جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ جنت کے طالب تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتوں کیا جنت و دوزخ کو دیکھا؟ پروردگار عالم نہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر دیکھ لیں، فرشتے اس کہنے کے بارے اللہ جب دیکھا نہیں جنت کے اس قدر مشتاق ہیں، جب دیکھا نہیں دوزخ سے اس قدر ڈر رہے ہیں، یا اللہ اگر دیکھ لیں جنت کی طلب اور بڑھ جائے، دوزخ کا ڈر اور بڑھ جائے، اللہ فرمائے گا ایسی بات ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ذکر کی مجلس میں آنے والوں کو تمام کو میں نے اپنے ذمہ کرم سے بخش دیا ہے۔ فرشتے اس کر کے بارے الہ یہ تو ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ذکر کی مجلس میں نہ آئے تھے، چلتے چلتے وہاں گزر رہے تھے اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، ذکر کرنے والوں کی سنگت میں، صحبت میں، معیت میں، ان کا کیا کرے؟ اللہ پاک فرمائے گا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا اللہ فرماتا ہے ذکر کرنے والے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی سنگت ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو بھی اپنے ذمہ کرم سے بخش دیا ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند، نیک بندے کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ الامان الحفیظ، اور میاں صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا، چنگے بندے دی صحبت یارو وان دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو وان دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں۔ تو محترم خواتین و حضرات، ذکر کی محفلیں، ذکر خدا اور ذکر رسول کی مجلس سے جو ہے یہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب اور خوش بخت یہ محفلیں ہوتی ہیں جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آؤ بے سکونی کے شکار میرے بھائیوں، آؤ بے چینی کے شکار میری ماں اور بہنوں، اگر دائمی اور مستقل سکون راحت چاہتی ہیں آئیے یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ استقامت کے ساتھ رجوع کر لیں، پھر دیکھیں ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہر آنے والا دن جو ہے ذکر خدا اور ذکر رسول کی برکت سے آپ کے لیے جو خوشی کا دن ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو مرے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت ابو البخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب ایک شخص کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی نور علی نور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے سے پوچھتے ہیں کیا یہ نبی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پوچھنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا یا اس بندے کے عمل کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے تھا؟ ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ تو محترم خواتین و حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا یہ نبی ہیں، کیا یہ فرشتے ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے محبوب، یا یہ نہ یہ نبی ہے نہ یہ فرشتہ ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ انوار و تجلیات الہیہ میں ڈوبا ہوا ہے، آج یہ نور علی نور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ہر وقت ذکر خدا سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، ہتھ کار ول دل یار ول، رہتا جہاں بھی تھا لیکن
اس کا دل جو تھا وہ مسجد میں لگا رہتا تھا، فجر پڑھ کے آیا ہوں اب میں نے ظہر پڑھنی ہے، ظہر پڑھ کے آیا ہوں اب میں نے عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ کے آیا ہوں مغرب پڑھنی ہے، مغرب پڑھ کے آیا ہوں عشاء پڑھنی ہے۔ یہ میری وہ ماں اور بہن بیٹی، اس کا دل ایسے ہونا چاہیے کہ اگر وہ فجر پڑھے اس کا دل لگا رہے کہ اب میں نے ظہر پڑھنی ہے، جب وہ ظہر پڑھ لے اس کا دل اس طرف جمع رہے اب میں نے عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب کی فکر ہو، پھر عشاء کا شوق ہو، تو پھر سکون و راحت کیوں نہ ہو۔ محترم خواتین و حضرات، اور تیسرا فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو نور علی نور ہے، یہ والدین کا نافرمان نہ تھا۔ محترم خواتین و حضرات، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم درجہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے عظیم درجہ کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ، اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار چیزیں جس کو حاصل ہو جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان جو کہ ہمارے کے موضوع کے ریلیونٹ ہے، ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے، فرمایا ذکر کرنے والی زبان، آزمائشوں پر صبر کرنے والا جسم اور نیک سیرت بیوی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے اور ذکر خدا نہ کرنے والے ان کی مثال جو ہے وہ زندہ شخص کی ہے اور مردہ شخص کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو ذکر خدا نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ذکر خدا کرنے والے اور ذکر خدا نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ گمان کریں۔ امام عبد الرحمن نزہۃ المجالس کے اندر ایک بڑی خوبصورت حکایت آپ لکھتے ہیں، آپ ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ شکار کے لیے جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، اور ساتھ اپنی بچی کو بھی لے جاتا ہے، اپنی بچی کو پاس بڑھا دیتا ہے اور ٹوکری پاس رکھ لیتا ہے، اور وہ شکار کر کے وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بیٹی کو پکڑا دیتا ہے، ٹوکری میں رکھ دیتا ہے۔ یوں وہ مچھلیاں پکڑتا جاتا ہے اور ٹوکری میں رکھتا چلا جاتا ہے۔ امام عبد الرحمن نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں جب وہ شکار کر کے فارغ ہوا کیا دیکھتا ہے؟ ٹوکری خالی کی خالی ہے۔ بچی سے پوچھتا ہے اے میری لخت جگر مچھلیاں کہاں گئی؟ وہ بچی کہتی ہے ابا جان آپ ہی سے تو میں نے یہ حدیث سنی تھی، آپ ہی سے تو یہ فرمان رسول سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے صوفہ اکرام نے کیا خوب کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ فرمایا کہ آپ ہی سے منہ سے تو میں نے سنا تھا کہ جو مچھلی جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ پھنس جاتی ہے اور جال میں وہ شکار ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس غافل مچھلی کو کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائے۔ اور جب میں نے اسے پکڑا، ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر اس نے تسبیح کی، اس کی تسبیح کی وجہ سے اس بچی نے اس مچھلی کو دوبارہ جو ہے وہ دریا کے اندر پھینک دیا۔ محترم خواتین و حضرات، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں کیونکہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے اس کے لیے سکال ہوتا ہے، سیکل ہوتا ہے، ریگ مال ہوتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے جو سیکل ہے، جو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے ریگ مال ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا جو زنگ ہے اور میل جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی کیاریاں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابہ، ذکر کی مجلسیں، ذکر کے حلقے، ذکر کی محفلیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور ان کے اندر جو ذکر ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم جنت کی کیاریوں میں داخل ہو گئے ہو اور ذکر کر کے تم جنت کی کیاریوں میں سے پھل پھول کھا رہے ہو۔ محترم خواتین و حضرات، ذکر خدا کی ایک مجلس
کئی بری مجلسوں کا کفارہ ہے، اور بعض جگہ آیا کئی لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے قیامت میں حسرت ہوگی، حسرت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جو کسی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھے اور اس مجلس کے اندر نہ وہ اللہ کا ذکر کرے، نہ کوئی اللہ کے ذکر کرے، نہ اللہ کے رسول کا ذکر کرے، نہ کوئی کلمات طیبات پڑھے، اور اپنی دنیاوی باتیں کر کے اٹھ جائیں۔ فرمائیں ایسی مجلس والے احباب جنت میں چلے بھی گئے تو پھر بھی ان کے لیے حسرت ہوگی، کیونکہ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا۔ اس لیے محترم خواتین و حضرات، آپ کسی بھی نجی آپ کام کی کہاں بھی آپ اس کی محفل میں بیٹھیں، کسی مجلس میں بیٹھیں، اس مجلس میں جو ہے وہ کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ اس مجلس میں ضرور اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں۔ اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی پڑھا بردی رو۔ تو محترم خواتین و حضرات، ذکر خدا کی برکتیں ہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ آئیے بے سکونی کو دور کرنا چاہتے ہیں، بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہیں، راحت سکون اور سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دائمی اور مستقل طور پہ، آئیے اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے رسول کا ذکر کیجئے، یقیناً بے بہا برکتیں آپ کو میسر آئیں گی۔ میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے، علم کو آگے پھیلانے کی نیت سے زیادہ آپ وائرل کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کو سکون عطا کرے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔